ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں آج آپ کو بتاتی چلوں ہوں ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے کی آنے والی کیس نہایت سنسنی خیز ہونے والی ہے۔ نور کا نکاح اگر سالار مرتضیٰ سے ہو جاتا ہے، لیکن نہ سالار دل سے اس رشتے کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی نور اس بندھن پر خوش ہے۔ نور اچھی طرح جانتی ہے کہ سالار اس کے خاندان کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے وہ انجم سے کہتی ہے آپ میری پھپھو ہیں، کیا میں صرف اسی نسبت سے آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی؟ مگر انجم کو خوف ہے کہ اگر نور کو بغیر نکاح کے یہاں رکھا گیا تو ساجدہ کوئی نہ کوئی تماشا کھڑا کر کے اسے واپس لے جائے گی اور اپنے نکمے بھتیجے خرم سے اس کی شادی کرا دے گی۔ اسی لیے وہ نور کو سمجھاتے ہے کہ سالار سے نکاح تمہارے یہاں رہنے کی مضبوط وجہ بن جائے گی۔ دوسری جانب سالار بھی اپنی ماں کی دھمکی کے باعث اس رشتے پر آمادہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے صاف کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر اس نے نکاح سے انکار کیا تو اسے جائیداد سے محروم کر دیا جائے گا۔ ادھر ساجدہ فرا اور مہوش نکاح میں شریک تو ہوتی ہے، مگر وہاں بھی ساجدہ نور کو بہکانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر تم نے مجھے کبھی ماں سمجھا تو ابھی اس نکاح سے انکار کر دو، کیونکہ وہ جانتی ہے اس کی بیٹی فرا جو ہمیشہ سے سالار کے خواب دیکھتی آئی ہے، یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ سب کے نہ چاہنے کے باوجود نور اور سالار مرتضیٰ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ رخصتی کے بعد جب نور سالار کے گھر پہنچتی ہے تو اس کے لیے ایک اور امتحان منتظر ہوتا ہے۔ سالار کی دوست ارشما صبح سے اسے کالز اور پیغامات کر رہی ہوتی ہے، مگر وہ مصروفیت اور نکاح کی وجہ سے جواب نہیں دے پاتا۔ کمرے میں آتا ہی وہ نور کو نظر انداز کر کے ارشما کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر امی نے مجھے بلیک میل نہ کیا ہوتا تو میں کبھی نور سے شادی نہ کرتا، کیونکہ وہ میرے معیار کی نہیں ہے۔ وہ ارشما کو یقین دلاتا ہے جیسے ہی جائیداد اس کے ہاتھ آئے گی وہ نور کو طلاق دے کر اسی سے شادی کرے گا، اور ارشما کو اب سالار کی کسی بات پر یقین نہیں آتا، وہ اسے میں فون کر دیتی ہے۔ دوسری طرف نور کے لیے طلاق کا لفظ جان نکل جانے کے مترادف ہے۔ ارشما کے فون بند کرنے کے بعد سالار اپنا سارا غصہ نور پر نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بڑے گھر میں رہنے کی تمہاری خواہش تو پوری ہو گئی، مگر میں تمہیں زیادہ دن یہاں نہیں رہنے دوں گا، میں تمہارا ہر دن اذیت ناک بنا دوں گا۔ تو آنکھوں میں نور آنسو لیے سوچتی ہے کہ یا اللہ میرے امتحان کب ختم ہوں گے۔ وہ بے بسی سے سالار کو دیکھتی ہے، مگر اس کے دل میں ذرا سی بھی نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ مزید سخت الفاظ کہنے والا ہوتا ہے کہ نور برداشت نہیں کر پاتی اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح جب نور کو ہوش آتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ دنیا ختم ہو چکی ہے۔ سادہ لباس میں بغیر میک اپ اپنے کمرے سے نکل کر صوفے پر بیٹھ جاتے اور اللہ سے دعا کرتے اس کے امتحان ختم کر دے۔ انجم جب اس کے حال میں دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے۔ نور شکوہ کرتی ہے آپ نے میری شادی سالار سے کیوں کرائی؟ وہ مجھ سے نفرت کر کہہ چکا کہ یہ جلد یہ رشتہ ختم کر دے گا، اگر ایسا ہوا تو میں کہاں جاؤں گی؟ انجم اسے سمجھاتے کہ شوہر کسی بھی تقوی سے ہو توجہ دینے والی بیوی سے پسند آتی ہے۔ وہ نور کو کہتی ہے کہ خود کو سنوارو اور سالار کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو۔ نور دل سے آمادہ نہ ہونے کے باوجود تیار ہو جاتے۔ جب وہ سجی سنوری سالار کے سامنے آتے تو سالار ایک لمحے کو اسے دیکھتا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم واقعی بہت خوبصورت ہو۔ پھر اس کے ذہن میں خود غرضی آتا ہے کہ جب وہ دوسری لڑکی سے تعلق رکھ سکتا ہے تو نور سے بھی کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چاہے میں تمہیں دل سے قبول کروں یا نہ کروں، مگر تم سے محبت کرنے کا حق تو ہے۔ ادھر ذوالفقار شاہ اپنی مرحومہ بیوی حور کی یاد میں تڑپ رہا ہوتا ہے۔ یاد آتا ہے کہ حور کس طرح اس کا خیال رکھتی تھی۔ وہ اس کی قبر پر جا کر روتا اور پچھتاتا کہ اگر اس غصے میں گاڑی تیز چلاتی ہوتی تو حادثہ نہ ہوتا اور حور آج بھی زندہ ہوتی۔ اب آگے کیا ہو گیا؟ کیا نور ذوالفقار کا آمنا سامنا نئی کہانی کی شروعات بنے گا؟ کیا انجم اپنے بیٹے کے خلاف جا کر نور کا ساتھ دے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ اگر آپ نے بے چینی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔